بنے. لیکن جو بزرگ علماء ہیں، جو دانشور ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو دیکھا جا رہا تھا انہوں نے لکھا کیا ہے، کتنی، بھائی فلاں نے 25 کتابیں لکھی، فلاں نے 50 کتابیں لکھی، 10 ترجمے ہیں اور 20 ان کی تالیفات ہیں، اتنا کچھ لکھ کر گئے. بھائی بہت بڑے عالم تھے. علامہ مجلسی 110 جلدی تو ایک ہی کتاب لکھ کر گئے، جبکہ ان کی تو اور بھی 10 کتابیں ہیں. صرف ایک کتاب 110 جلدوں میں ہے ان کی، بحر الانوار. بہت بڑے عالم تھے بھائی، بہت کچھ لکھ کے چلے گئے. بھائی دنیا کے سارے بڑے عالموں کو گھوٹ کر ایک جگہ کر دیں، کوئی حضرت آدم سے تو بڑا عالم نہیں ہے. انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم سے بڑا تو کوئی نبیوں کے زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا. انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ بھائی اور آگے بڑھی ہے سرکار دو جہاں نے کون سی کتاب لکھی؟ سرکار نے تو کبھی قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیا. بھائی 2 چیزوں کو نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک تلوار، ایک قلم. تلوار کا ہاتھ نہ لگانا تو بنتا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. جو رحمت للعالمین ہو اور تلوار بھی کھینچے ہوئے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ قلم سرکار نے ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ سرکار نے قلم کو ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ پہلے تو ایام کیونکہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے بھی ہے، تو دل کر رہا ہے کہ اس منزل بیان پر امام سجاد کی ایک روایت آپ کو ہدیہ کر دوں. کسی نے آ کر میرے مولا سجاد سے کہا، مولا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. بھائی واضح رہے، میں نے کہا قلم ہاتھ میں نہیں لیا، یہ نہیں بولا میں نے کہ لکھنا نہیں آتا تھا. اس ممبر سے اس زبان میں بات ہی نہیں ہوتی. تھوڑا تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، بات جا رہی ہے تو جی. یہ اس ممبر کی زبان نہیں ہے، ہمارے ممبر کی اپنی زبان ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. امام سے کسی نے کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ نبی امی تھے. حضرت فرمایا امی کا کیا مطلب لیتے ہیں لوگ؟ کیا انہیں لکھنا نہیں آتا تھا؟ حضرت فرمایا واہ ہو ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں، واہ ہو ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. حضرت فرمایا، اب امام سجاد کی تفسیر آیت کی تفسیر سنیے. امام فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تم نے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے 4 کاموں کے لیے؟ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیات قرآن کی آیات الہی کی تلاوت کرنے آئے ہیں. ویزکیہم اور تزکیہ نفس اور تربیت بشر کرنے آئے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے آئے ہیں. کہا مولا پڑھا ہے. تو حضرت فرمایا تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کہ مولا اور واضح فرمایا. حضرت فرمایا تم نے نہیں پڑھا. یعلمہم الکتاب، یا کتاب سے مراد کتابت ہے، وہ لکھنا سکھانے آئے ہیں. جسے لکھنا سکھایا اسے علی کہتے ہیں. مولا نے یہاں کتاب سے مراد کتابت لی ہے. امام سجاد نے وہ کتاب یعنی کتابت کی تعلیم لینے آئے ہیں. ورنہ آیات قرآن کی تعلیم، اگر کتاب سے مراد قرآن تو وہ ہو گیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرنے آئے. وہ تو آیات کی تلاوت کریں گے، تعلیم دینے آئے. یہ تعلیم کس چیز کی دینے آئے؟ کتابت کی، لکھنا سکھانے. جو خود اللہ کا قلم ہو. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی جاتی ہیں. وہ قلم کون ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. بھائی ایک ایسے بیان اور ایسے موڑ پر اور ایسے بیان پر آ پہنچا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ ہدیے دیتا چلا جاؤں. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم. یہ حدیث کا تضاد ہے. یا نور پہلے بنا، یا عقل پہلے بنی، یا قلم پہلے بنا. یہ 3 باتیں خود سرکار کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کا تضاد نہیں ہے، حدیث ایک کی دوسری تفسیر ہے. جو نور مصطفیٰ ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی قلم ہے. لہذا سب سے پہلے اللہ نے جس قلم کو بنایا اسے محمد کہتے ہیں. ایک ایسی حدیث ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جو میں نے شاید مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی 10 سالوں میں پڑھی ہو. میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اول من کتب بالقلم، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا، وہ ادریس، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. حدیث سنا رہا ہوں، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علیہ، سب سے پہلا لفظ علی لکھا. بھائی محنت کرو نا، فضائل لے کر آؤ نا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اچھا اگر ہم یہ لے لیں کہ قلم نور مصطفیٰ اور پہلی تحریر علی، جس قلم سے علی لکھا جائے وہ قلم محمد، جس سے پہلی تحریر لکھی جائے وہ علی.
تو پھر یہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے انا والی من نور واحد. دیکھیں نا حدیثیں حدیثوں سے کیسے جڑ رہی ہیں, کیسے ایک حدیث دوسرے حدیث کو اور کھولتی چلی جاتی ہے, ایک دوسرے کی تفسیر کرتی نظر آتی ہے. دقت چاہوں گا, سرکار نے قلم جو ہاتھ میں نہیں لیا وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا, یہ وجہ نہیں تھی. وہ وجہ کچھ اور ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کس نے, اچھا مولا علی نے تو دیکھا, جی بی بی خدیجہ نے تو دیکھا, سیدہ نے تو دیکھا کیسے لکھتے ہیں, کیسے لکھاتے ہیں, کیسے سمجھاتے ہیں, مگر اگر ان لوگوں نے ایک مرتبہ بھی, جن لوگوں کا کام ہی دیکھ کر کچھ اور دیکھنا ہوتا ہے, اگر ان لوگوں نے ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ ہی کا رہے, ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہ جو علم مجسم, سرکار نے کوئی کتاب لکھی نہیں, مولا علی نے لکھی نہیں, نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے, بلکہ نقن صاحب کا جملہ ہے, مجھے جس کا جو محنت ہونا اسی کے نام سے پڑھنی چاہیے. نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے, فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے, کشکول سید رضی کا نام ہے. علی کے دروازے پہ کشکول لیے کھڑے تھے, جو بھیک میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. جی جی, مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی, امام حسن نے, امام حسین نے, امام سجاد نے. یہ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ, یہ حضرت عبداللہ ابن علی اور حضرت زید ابن علی, زید شہید, زیدی سادات کے مورث اعلیٰ, جی انہیں امام سجاد نے املا کروائی تھی, لکھوایا حضرت نے خود, پہلے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی اور پھر فرمایا کہ لکھو, اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی, اور پھر ان فلان ہوتے ان زید ابن علی ان علی ابن الحسین. یہ ان دعاؤں کی سند ہے. جی ممکن ہے کسی کالج یونیورسٹی میں, کسی ادارے میں آپ سے کوئی پوچھ لے کہ جی صحیفہ سجادیہ کی سند کیا ہے. مجھے ایک جہاز میں ایک مفتی صاحب نے پوچھا, تو انہیں اس بات کا وہ ہے, تو ہم نے تو ان کو ایک تو سند بتا دی, پھر ہم نے کہا جی نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سند کی محتاج نہیں ہے, ہونا تو چاہیے, بتانا چاہیے, بتا دیا ہم نے, اور ہے بھی, سند بھی ہے, نہج البلاغہ کی بھی سند ہے اور صحیفہ سجادیہ کی بھی سند ہے. لیکن میں نے کہا جی نہج البلاغہ ہم بتا دیتے ہیں, آپ کی خواہش تھی ہم بتا دیتے ہیں, لیکن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سند کی محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ کلام پکار کے بتاتا ہے کہ علی کا ہے. اسلوب کلام, اہل ادب تشریف فرمائے, اہل زبان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. مرزا اسد اللہ غالب کا شعر پکار کے بتائے گا کہ اسد اللہ غالب کا شعر ہے, جوش کا کلام پکار کے بتائے گا کہ جوش کا کلام ہے. اب اگر کوئی بھونڈا کلام کوئی بچہ لے آئے اور کہے کہ جوش کا ہے, تو تھوڑا سا بھی ادب جاننے والا کہے گا یہ جوش کا ہے ہی نہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جوش کا نہیں ہے, مجھے تو کسی نے کہا ہے کہ جوش کا ہے, تو آپ جواب دیں گے اسلوب بتا رہا ہے کہ جوش کا نہیں ہے. علی کا کلام نہج البلاغہ پکار کے کہتا ہے کہ علی کا ہے. صحیفہ سجادیہ پکار کے کہتی ہے کہ امام سجاد کی دعائیں. کسی میں جرت نہیں ہے ایسا بولنے کی, اور دیکھا دیکھی میں اگر کسی نے بول بھی دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں, بول کے دکھائے سے کوئی, نبھانا مشکل ہو جائے گا. زمین کے رستوں سے زیادہ, یہ زمین کے رستے نہیں جانتے, تو وہ مولا فرما رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی کیوں نہیں لکھا بھائی؟ سرکار نے کتاب, مولا علی نے کتاب, امام سجاد نے کتاب, امام حسین نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ بڑی محنت کا جملہ ہے, خون جگر جمع کر کے ایک دفعہ دے رہا ہوں آپ کو. ائمہ اہل بیت نے جو کتاب نہیں لکھی اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ توجہ, یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے, پیکروں پر کرتے ہیں. ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے, سرکار دو جہاں کی کتاب کو سلمان فارسی کہتے ہیں. مولا علی نے کتاب لکھی ہے, علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں, اور حسین نے تو کربلا میں 72 کتابیں لکھی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں, اللہ جب اپنے علم کا اظہار کرتا ہے تو وہ پیکر پر کرتا ہے. میں طالب علم ہوں, کوئی مجھے دکھا دے, بتائے, ڈھونڈنے چلا جاؤں گا کہ جب قرآن نازل ہوا تو کچھ صفحہ اترا تھا آسمان سے, کسی تختی پہ لکھ کر آیا تھا قرآن, اور جبریل نے آ کے پیش کیا, یا رسول اللہ تختی آئی ہے, اس پہ آیت لکھی بھی آئی ہے. کسی کاغذ پر سرکار کو لا کے دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان سے کاغذ اترا ہے, یہ آیت نازل ہوئی ہے.
اللہ نے اپنا علم کاغذ اور تختیوں اور پتھروں پر نہیں اتارا ہے بھائی، پتھروں اور کاغذوں میں دم کہاں ہے؟ یہ تو اگر پہاڑ پر اتر جاتا، قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا علی جبل، اگر ہم نے اسے جبل پر، پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ کیا دیکھتے؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو یہ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو کاغذ اور پتھر کے اوپر کہاں دم ہے؟ پہاڑ پر نہیں اتر سکتا تھا، یہ اترا ہے ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پہ۔ اللہ نے اپنے علم کا اظہار جہاں کیا ہے، جہاں علم اتارا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ جہاں اللہ اپنا علم قرار دیتا ہے اسے کہتے ہیں ایبت علم اللہ، اللہ کا علم رکھنے کی جگہ۔ اللہ کا علم جہاں رکھا جاتا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے یا جگر مرتضیٰ ہے یا وجود مرتضیٰ ہے، یہ اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے۔ علم الہی کے مخزن کو نبی اور آل نبی کہا جاتا ہے، وہاں اظہار ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تیرا کیا شکر اور کیسے سجدہ کیا جائے کہ تو نے جس دروازے پہ ہمیں لا بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، کمالات کے رستے بنتے ہیں، اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ساری دولت ایک طرف اور اطمینان قلب ایک طرف، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے کہ کس کی محبت کس کے دل میں کیسے آئے گی، میں آپ کو راضی کروں گا تو ہو سکتا ہے ایک اور دوست ناراض ہو جائے، اور اسے راضی کرنے کی کوشش کی تو کیا معلوم تیسرا ناراض ہو جائے۔ تو کیا کریں کہ سب راضی ہو جائیں؟ بس ایک کو راضی کر لو، وہ پھر سب کو راضی کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح، اللہ کہہ رہا ہے، اب آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین آمنوا، بے تحقیق جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پھر رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ میں اور آپ، توجہ، میں اور آپ اگر مومن ہو جائیں، میں اور آپ اگر باکردار ہو جائیں تو اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بات میری اور آپ کی اللہ نے کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا جو مومن نہیں ہے، کل ایمان ہے، ان کا مقام اور محبت لوگوں کے دلوں میں کیسی ہوگی کہ جو باکردار نہیں ہے، کردار کا نصاب لکھتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا کرو گے تو باکردار ہو جاؤ گے۔